الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ، بس جو شخص بھی عمل کرے گا، من الصالحات، اچھے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، بس اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے۔ بس جو شخص بھی عمل کرے گا اچھے، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، بس اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور ہم اس کو لکھنے والے۔ پچھلی آیت کریمہ میں آپ نے کل الینا راجعون سنا کہ ہماری ہی طرف ہر ایک لوٹنے والا ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان و جنات ہیں، ہر ایک نے لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جانا ہے، اور اللہ وہاں تمہیں اپنے سامنے حاضر کر کر پوچھے گا، بتا اے میرے بندے اور اے میری بندی، تو نے دنیا میں کیسے عمل کی؟ تو وہ تمام انسان، تمام جنات، اولین آخرین، سب کے سب اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ دنیا کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ 2 فرشتے صبح آتے ہیں، 2 فرشتے شام کو آتے ہیں اعمال نامہ لکھنے کے لیے۔ قرآن مجید میں میرے رب نے ان کو کرامن کاتبین کہا ہے کہ وہ معزز فرشتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، اور عن الیمین و عن الشمال قعید، تمہارے دائیں کندھے پر بھی بیٹھے، تمہارے بائیں کندھے پر بھی بیٹھا ہے۔ بائیں کندھے پر، دائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے۔ جیسے ہی تم کوئی نیکی کرتے ہو
وہ فرشتہ اس نیکی کو فوراً لکھ لیتا ہے، اور بائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ وہ برائیاں لکھتا ہے۔ جیسے ہی تم کوئی برائی کرتے ہو تو وہ فوراً لکھتا نہیں ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر وہ اس گناہ سے، اس معصیت سے، اس نافرمانی سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ فرشتہ پھر توبہ لکھتا ہے۔ توبہ کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے، تو توبہ کی نیکی لکھ لیتا ہے، گناہ نہیں لکھتا۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور فوراً توبہ کر لے۔ اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ بھی تم زبان سے نکالتے ہو وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، نگران فرشتے اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ جو کچھ بھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید آپ زبان سے نکالتے ہو وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ لہذا یہ فرشتے ہر وقت اللہ کے حکم سے ان ڈیوٹیوں کو نبھا رہے ہیں۔ آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو، زبان سے کیا بولتے ہو، کانوں سے کیا سنتے ہو، ہاتھوں سے کیا پکڑتے ہو، پاؤں سے کس طرف چل کر جاتے ہو، ایک ایک قدم اور پل کی خبر یہ فرشتے رکھتے ہیں۔ نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ لکھتے بھی ہیں، اور چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ کسی ہجوم میں ہو، ہر حال میں، ہر وقت یہ فرشتے نگران اس کے اوپر پہرا دے رہے ہیں۔ مجھ پر، آپ پر، تمام انسانوں پر وہ فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ اس انسان کو زندہ کرے گا اور حشر میں جمع کرے گا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، ایک کتاب پیش کر دی جائے گی سامنے۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ اس شخص سے، جس کی کتاب ہوگی وہ، جس میں اس کی ساری زندگی کے اعمال، اچھائیاں، برائیاں لکھی ہوئی ہوں گی، اللہ اس انسان سے پوچھے گا، کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب کو، آج تیرے لیے تیرا حساب ہی کافی ہے۔ اور وہ پڑھے گا یا کچھ صفحات پڑھ لے گا، اس وقت اللہ فرمائے گا قد ظلمک کتبی، کیا لکھنے والوں نے کوئی زیادتی کی ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، اس کتاب نے تو کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، اس نے تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ لکھا ہے بالکل سچ لکھا ہے۔ دنیا میں اگر حافظ کمزور ہے وہاں حافظ مضبوط ہوں گے، دنیا میں کوئی ان پڑھ ہے وہاں بھی وہ پڑھنا جانے گا، اور اللہ اسے یہ صلاحیت دے گا، وہ پڑھے گا، چاہے دنیا میں کچھ بھی اس نے نہ پڑھا ہو، اسے پڑھنا ہی نہ آتا ہو، اسے بولنا ہی نہ آتا ہو، گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، لیکن اللہ وہاں پر ہر چیز کے اندر طاقت دے دے گا، اور وہ اپنی کتاب کو دیکھے گا بھی، اور وہ اللہ کی بات کو سنے گا بھی، اور وہ پھر اس کتابچے کو پڑھے گا بھی، اور جو کچھ پڑھے گا، پڑھنے کے بعد کچھ صفحات نکلیں گے، اللہ فرمائے گا قد ظلمک کتبی، کیا میرے فرشتوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، جو کچھ میں نے دنیا میں کیا وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں۔ تو دنیا کے اندر انسان ذرا سنبھل کر زندگی گزارے۔ یہ قرآن کی آیات ہے، اور یہ جھوٹی نہیں، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں ذرا بھر بھی کوئی جھوٹ کا، شکوک شبہات کا شائبہ نہیں ہے، حقیقت ہے جو تمہارے رب نے بتلا دی۔ میرا رب فرما رہا اس دنیا کی زندگی کے بارے میں
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، بس جو شخص بھی عمل کرے گا اچھے، نیکیاں کرے گا، اچھائیاں کرے گا، پاکیزگی اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، پاک دامنی اختیار کرے گا، بے حیائی سے بچے گا، سود سے بچے گا، رشوت سے بچے گا، جھوٹ مکر فریب دغوں سے بچے گا، اور غیبت چغلی سے بچے گا، اور ہر برائی جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، یا غلط طریقے سے مال کی کمائی ہو، یا غلط جگہ پر مال کو صرف کرنا ہو، ہر چیز ہر چیز کو وہ ذرا سوچ سوچ کر، سنبھل سنبھل کر زندگی اسے گزارنی چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی یہ گناہوں سے بچنے میں مجاہدہ کر رہا، اور جو کچھ بھی یہ نیکیاں کرنے میں مشقتیں اٹھا رہا، میرا رب فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اس کی اچھائیاں جو ہیں جو وہ کر رہا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط یہ ہے کہ ان سارے کاموں سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہی وہ چیز ہے جو ان کے سارے ان اچھائیوں کو، نیکیوں کو کارآمد بنا سکتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، چاہے کتنی نیکی ہے، چاہے کتنی نیکیاں ہیں، اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیجنا ہے، یہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ ایمان ہی وہ چیز ہے، وہ دولت ہے، وہ سرمایہ ہے کہ جس کی بنا پر اللہ اس کی ہر نیکی کو کارآمد بنا دے گا اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ لیکن ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان میرے رب کی سب سے بڑی دولت جو انسان کو ملی ہے، سب سے بڑی میرے رب کی نعمت جو انسان کو ملی ہے، یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا اس دولت کو سنبھال کر رکھنا، اس دولت کو سنبھال کر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، آپ کو موت آ جائے، آپ کلمات کفر ادا کر لیں، آپ کو شرکیہ بات کر لیں، شرکیہ کفر کر لیں، شرک کر لیں اللہ کے ذات صفات افعال میں، یا شرکیہ بات کہہ لیں، اللہ کے قرآن کی آیت کا انکار کر دے، صحیح حدیث کا انکار کر دے، نبی کے ختم نبوت کا انکار کر دے، آپ جنت کا انکار کر دے، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر دے، قرآن کے کسی حکم کا مذاق اڑائے، شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑائے، یا کسی حلال کردہ چیز کو حرام سمجھے، یا کسی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے، یہ ساری کی ساری باتیں کلمات کفر ہے۔ اور آپ کسی ان میں سے کہیں کسی کام میں کسی بات آپ اپنی زبان پر لے آئیں اور اس کی ادائیگی کر لیں تو آپ ایمان سے محروم ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایمان کو ذرا سنبھال کر رکھنا، اس ایمان پر وار ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، ان واروں سے اس ایمان کو بچانا، اس شیطانی دشمن کی چال سے اس ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ایسا سرمایہ ہے۔ آپ جس طرح سونا چاندی ہیرے جواہرات اپنے الماریوں تجوریوں میں یا بینکوں میں سنبھال کر رکھتے ہیں، محفوظ کر کر رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، کوئی چور کوئی ڈکیت اس پر حملہ نہ کر دے، اس کو چھین کر نہ لے جائے، چرا کر نہ لے جائے، ڈاکہ زنی کے ذریعے نہ لے جائے، آپ کتنی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ کے لیے ضروری ہے اپنے ایمان کی شیطانی جو ہے چالوں سے، شیطانی مکر اور فریب سے، شیطانی دغوں سے اپنے اس ایمان والی دولت کو سنبھال کر رکھنا، کہیں شیطان اس کو چرا کر نہ لے جائے اور تجھے اس سے محروم نہ کر دے۔ لہٰذا دنیا کا اندر سب سے بڑی نعمت اور دولت یہ ایمان ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے تم دنیا میں جو بھی اچھے عمل کرو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو، تم مومن ہو، تم مومنہ ہو، بشرطے کہ، تو پھر میرے رب نے فرمایا فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی محنت کی، جو مشقتیں اٹھا رہا ہے
دین پر عمل کرنے میں، دین پر کا تقاضوں پر عمل کرنے میں، اپنی آخرت کو سرخرو بنانے میں، اپنے رب کو راضی کرنے میں۔ سردیاں ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا، ٹھنڈے سردی کے اندر ٹھٹکتا ہوا مسجد میں آ رہا، محنت کر رہا، جہاد کے میدان میں ہے، تبلیغ کے میدان میں ہے، کتابت کے میدان میں ہے، تعلیم و تعلم کے میدان میں ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں یا رزق حلال کی کمائی میں، بیوی بچوں کے نان نفقے کی ادائیگی جو رب کی طرف سے حکم ہے اس کو پورا کرنے میں محنت اٹھا رہا، مشقت اٹھا رہا، تجارت کے لیے دکان کھول رہا، تجارت کر رہا، تو ان سارے معاملات میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری ذمہ داری کو سنبھالتا ہے، نبھاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انتہائی محنت، انتہائی مشقت، اور رب سے ڈر ڈر کر زندگی کے ہر عمل کو یہ کر رہا۔ میرا رب فرما رہا ہے یہ محنت ہے تمہاری، اس محنت کی میرا رب نہ قدری نہیں کرے گا۔ اس محنت کا ایسا نہیں کہ تم محنت کرو، یہ نیکیاں کرو، تھکا دو نیکیاں کرتے ہوئے، اور تمہارا رب تمہیں اس کا انعام نہ دے، تمہارا رب تمہیں اس کی فضیلت نہ دے، اس کا انعام نہ دے، اللہ اس کی قدر نہ کرے۔ میرا رب ہمارا ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ہر محنت والے کی محنت کی قدر دانی کرنے والا ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، نہ قدری نہیں کرے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں۔ جو کچھ تم دنیا کے اندر محنتیں کر رہے ہو، مشقتیں اٹھا رہے ہو، دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنے میں جتنی بھی محنتیں کر رہے ہو، زبان سے جو کچھ بول رہے ہو، آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہو، کانوں سے جو کچھ سن رہے ہو، ہاتھوں سے جو کچھ پکڑ رہے ہو، اور اپنے وجود کو رب کی عبادت میں تھکا رہے ہو، میرا رب اس سب کچھ کو لکھ رہا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کو لکھنے والے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ خود لکھ رہا ہے، تو ہم سے مراد اللہ کے فرشتے، اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کی ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ لکھتے، اور اللہ اگر وہ نہ بھی لکھے تب بھی علم رکھنے والے۔ لیکن میرے رب کا ایک نظام ہے، اللہ نے اس نظام کے مطابق اس کائنات کے سسٹم کو چلا رہی ہے میرے رب کی ذات، تو اللہ کے فرشتے یہ لکھ رہے ہیں، اور یہ ساری کتابت اس کے سامنے کل قیامت کے دن پیش ہوگی۔ لہذا ہر مرد، ہر عورت، بالغ، سب کے سب، بالغ بالغہ، سب کے سب اس دنیا کی زندگی کو قیمتی سرمایہ سمجھے، اور ایمان کی دولت کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ حرام کاریوں سے، حرام زندگیوں سے، نافرمانیوں سے، معصیت سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شیطانی چالوں سے، شیطانی دجل سے، شیطانی مکر فریب سے ہر مرد اور عورت اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور اللہ کی طرف آپ کا دل ہمیشہ جڑا رہے، لگا رہے، آپ کے دماغ میں سوچ رب کی، آپ کے دل میں محبت رب کی، آپ کے وجود میں تصور نبی کا، آپ کی زندگی میں جو ہے زندگی میں عمل نبی کے طریقے کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مختصر سی زندگی کو گزار لو، مکمل کر لو، اور غافل نہ ہو آخرت سے، اپنی موت سے، اپنی قبر سے، اپنے حشر سے، اپنی پلسرات سے آپ غافل نہ ہو، جنت سے، جہنم سے۔ یہ سارے مناظر، یہ سارے مراحل حق پر مبنی ہیں، اور ایسا ہوگا جو اس کو دیکھ لے گا وہ واپس آ نہیں سکتا، جو یہاں پر موجود ہے وہ دنیا میں دیکھ نہیں سکتا، تو اللہ موت کے بعد سب کچھ تمہارے سامنے کر دے گا۔ لہٰذا یہ دنیا کی زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی کر لے، آخرت کی فکر کر لے، ہر معصیت سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔